فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا ما وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورۃ النور Para number 18, ayah number 1. Surah An-Nur, ayah number 1 and para number 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور، نور کا مطلب ہے روشنی، اور یہ سورۃ الاحزاب اور نساء کے بعد نازل ہوئی۔ ان سب میں عورتوں کے خصوصی مسائل بتا دیے گئے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا تو انہوں نے اس صورت کو یعنی کہ اپنے عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، اور پھر بیسیکلی اس صورت میں معاشرے یعنی کہ قوانین کے ساتھ دیگر جو ہے نا اجتماعی آداب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پہ سکھائی ہیں، اور پھر ایک خاندان ایک معاشرے کا انحصار ایک عورت ہوتی ہے۔ اگر ایک نیشن بنتا ہے یا اگر ایک کمیونٹی بنتی ہے تو اس کی مین بنیاد عورت ہوتی ہیں، اور یہاں پر جتنے احکامات بتائے گئے ہیں وہ سارے فرض ہیں، اور پھر یہ بہت سے احکامات عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر عورت آرگنائز ہے، عورت ڈسپلنڈ ہے، تو پورا معاشرہ ڈسپلن ہو سکتا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ انزلنا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات کو لوگوں پر فرض کر دیا، اور اس میں واضح آیات نازل فرمائی تاکہ سبق حاصل کریں۔ یعنی کہ یہاں پہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ خطاب، یعنی کہ بالکل کوئی تمہید نہیں، کچھ نہیں، اسٹریٹ اوے جو ہے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کون سا حکم؟ فرد حکم، فردنا فرد کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ یہ بالکل فرض، یعنی کہ تمہارے اوپر ڈاکومنٹڈ کرنا ہے، اگر اس کے نہ کرنے سے تمہارے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانیۃ والزانی، اور زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملہ تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ وہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی حد ہے۔ فجلدو یعنی انہیں کتنے کہ لیشز، یعنی کوڑے لگاؤ، درے لگاؤ، کتنے؟ 100۔ اچھا یہ کب ہوگا 100 درے؟ جبکہ زانیہ زانی مرد اور عورت یہ دونوں غیر شادی شدہ ہو۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ رجم کا حکم ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہمارا دین حسب نسب کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں معاشرے کو ڈسپلن کرنے کے لیے یہاں پہ یہ سزا اتنی سخت کیوں، یہ حد اتنی جو ہے نا شدید کیوں رکھی گئی؟ تاکہ اس جو ہے سرزمین پہ ڈسپلن قائم ہو، تاکہ حسب نسب کیا ہے کہ وہ پریزرو ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بارش بھی خیر کا باعث ہے، مگر ایک حد نافذ کرنا اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
اور مسلمانوں میں سے اگر ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے، کیوں؟ عبرت کے لیے۔ اور تو کیا ہے، زانی تو کیا ہے کہ زانی اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، زانی اگر توبہ کیے مگر مر جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت دیکھا کہ کچھ لوگ اتنے زیادہ پھولے ہوئے اور ان سے کیا ہے کہ بالکل بدبو، بیت الخلا کی بدبو ان سے آ رہی تھی، فضلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ زانی لوگ ہیں، یعنی عورت اور مرد جو زنا کرتے ہیں اس کیٹیگری کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی نکاح نہ کرے گا زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ بھی وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا۔ یعنی کہ جو زنا کرتا ہے، زنا کے وقت بیسیکلی وہ شخص دین کے دائرے سے یعنی کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گندی عورت کے لیے گندے مرد، یعنی کو یہاں پہ یعنی کہ زانیہ سے ہی شادی کر سکتا ہے کوئی عام، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو پھر اس کا نکاح کہیں اور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض وقت ہوتا ہے نا کہ رشتے وغیرہ اگر مانگتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو ہمیں بتا دینا چاہیے، کیونکہ ایک زانی کا نکاح ایک زانیہ سے ہی ہوگا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر دیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں کہا اللہ، یا تو وہ زانیہ سے نکاح کرے گا یا تو مشرک کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ اسی زانیہ سے کرے گا کیونکہ وہ حالت کفر میں ہوتی ہے جب وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے، اور پھر توبہ کر لیں تو وہ پھر کیا ہے کہ ذالک علی المؤمنین، اور پھر کیا ہے خود زانیہ اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا۔ والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی یعنی کہ کسی پہ الزام لگاتا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ خذف کا حکم بتایا گیا ہے کہ بنا کوئی جو ہے نا معاملہ سمجھ نہیں آتا ہے، اور مگر کیا ہے کہ آپ کسی عورت پہ الزام لگا دیں تو اس کے لیے کیا ہے 80 کوڑے ہیں، اور پھر کیا ہے ہمیشہ کے لیے اس کی کوئی شہادت، کوئی بات وہ لاتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور بیسیکلی یہاں پہ خذف کا حکم ہے۔ خذف کیا ہے کہ 80 جو ہے انہیں کوڑے لگایا جائے۔ اور کیوں the reason کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی ہے، اس لیے کہ عورت کا معاملہ بہت نازک اور سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اب پھر کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے۔ وَقَامِسَةُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو جو ہے نا زنا کرتے، کسی اور کے ساتھ زنا کرتے دیکھیں تو اس وقت وہ کہاں سے جو ہے گواہیاں لے آئے؟ تو صرف وہی جو ہے نا وٹنسڈ ہے،
تو ایسی سچویشن میں دین نے کیا کیا؟ ہم پر آسانی فرمائی کہ مسجد میں لایا جائے گا، وہ 4 دفعہ قسم کھا کر گواہی دے گی، اور وہ 4 دفعہ کیا ہے کہ 4 گواہی، 4 مرد، 4 لوگ ہوں گے، اور 4 لوگوں کی قسم یہ کھائے گی 4 بار، اور پھر 5ویں بار یہ کہے گی کہ اگر میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، یا اگر وہ صحیح ہے اور میں غلط ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور پھر 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے، سزا حد یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے اور وہ خاوند جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یا 5ویں دفعہ یوں کہیں اگر مرد اس کا خاوند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر تم پر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ اب یہاں سے واقعہ افک شروع ہو رہا ہے۔ واقعہ افک یعنی کہ غزوہ بنو مصطلق کی واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور وہ کیا تھا کہ وہ ہار ڈھونڈتی رہیں، آگے سے جو ہے نا قافلہ چل پڑا، جو ہودج جو اٹھائے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس ہودج اس پالکی میں موجود ہیں، بٹ ہوا کیا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد یعنی کہ تھوڑے فاصلے کے بعد دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں نہیں تھی، بلکہ جہاں پہ جو ہے نا انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں پہ حضرت عائشہ تھی۔ تو پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے سے قافلے کی جو ہے نا نگہبان یعنی چیکنگ کرتے ہوئے آتے ہیں، تو انہوں نے دور جاہلیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے صفوان بن معطل کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تھا، اپنا چہرہ کور کر لیا، اور پھر ہوا کیا کہ بائی دا ٹائم وہ ایکچوئل بنو مصطلق کی لڑائی میں غزوے میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں تو انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے ہار عاریتن لے کر پہن لیا، اور ہوا کہ جب یہ بیت الخلاء کے لیے گئیں تو وہ ہار وہاں پہ گر گیا، اور وہ ڈھونڈ رہی تھی تو پیچھے سے قافلہ چلا گیا، اور لیٹر آن وہ ہار مل گیا، مگر وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، کیونکہ صفوان بن معطل پیچھے کیا ہے کہ اس قافلے کو چیک کرتے ہوئے آتے، جب پڑاؤ ڈال دیتے ہیں تو ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پیچھے سے جو ہے نا ساری چیز، کہیں کوئی چیزیں گر گئی ہو یا کہیں کوئی چیز ایسی ویسی جو ہے نا بھول گئے ہو، تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ اٹھا کے لے جاتے۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور پھر کیا ہے کہ واپس جو ہے نا اپنے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کو قافلے میں لے آیا۔ تو اس قافلے میں عبداللہ بن سلول تھا، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار، اس نے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت ڈالی کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کافر جو ہے صفوان بن معطل سے، اور یہ مدینے میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی، کوئی ایویڈنس کچھ نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ حالانکہ انتہائی مصیبت غم، ایسا غم ٹوٹ پڑا اس وقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی کہ ایک اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مدینے کا ہر گھر پریشان، یہ کوئی معمولی پریشانی نہیں تھی، بٹ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کہتے ہیں کہ فضل اور رحمت، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لمحات سے مومن گزر رہا ہوتا ہے تکلیفوں سے، تو ان تکلیفوں کے عوض اس کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، اس کے درجات کی بھی بلندی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اگر ہمارا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تن پر سخت پیچیدہ ہو جاتا،
ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذين تولى كبره منهم له عذاب عظیم. اور جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ ایک ہلچل مچ گئی مدینے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگا، کیسے بہتر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں آیتیں نازل کر دی، آپ کو تا قیامت تک اللہ نے آپ کو مبرہ قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بہت سے مومنوں کے لیے اس واقعے میں بہت سارے لیسن تھے، سیکھنے کے بہت پہلو تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو جب کبھی انسان کسی مصیبت میں گھیر لیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جیسے وہ اس تہمت کا بڑا حصے دار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، یہ منافق تھا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. ناؤ اب اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کہ ڈسپلن کرنے مومنوں کو سکھا رہے ہیں. ولولا، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو سری بہتان ہے. بعض وقت ہوتا ہے نا کہ کسی لڑکی کے بارے میں کوئی آ کے کہتے ہیں تو کیا ہے، یعنی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط بات کہتا ہے تو آپ اس کے پتہ کہ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کے پیٹ پیچھے جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سکھا رہے ہیں. یعنی کہ اگین دیکھا جائے تو یہاں پہ مسلمانوں کا بھی امتحان تھا. اس واقعے میں مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھا. منافق چھٹ کر سامنے آ گئے. ٹھیک ہے، اور منافقین یہ کیوں یہ جو ہے نا واقعہ افک انہوں نے کریٹ کیا تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر انہیں کمزور کر دیا جائے. اور مگر ہوا کہ سوائے 3 مسلمانوں کے کوئی آگے نہیں بڑھا. حسان بن ثابت، حمنہ، زینب بن جہش کی بہن اور مستہ. صرف یہ 3 مسلمان اس واقعے میں، باقی کے کوئی مسلمان جو ہے اس میں حصہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان غلط گمان کرتا ہے وہ خود خبیث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو سامنے والے کے لیے جو نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہے، بیسیکلی نیگیٹو پروپیگنڈاز جو کرتے ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈاز میں پیش ہوتے ہیں، تو وہ شخص بیسیکلی کیا ہے کہ غلط انسان ہوتا ہے، غلط گمان کا مالک ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کھول دیا اور فرمایا کہ پھر لولا جاءوا علیہ بعربۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے، پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا. استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ العظیم. جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے. یعنی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو، یعنی کہ تمہارے لیے وہ بہت معمولی سا گناہ تھا مگر اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات تھی. سبق یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھا جائے تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ہاتھ کثرت سے توبہ کریں اور اپنی جان کو آگ سے نجات حاصل کروائیں. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا
ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی باتیں کریں. یعظکم سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعدوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. یعنی کوئی کسی کے بارے میں غلط کہیں تو ان کے ہاں میں ہاں نہ ملانا. اسپیشلی جب کوئی غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو بتائیں کہ آپ بلکہ اس کے بارے میں فرسٹ اچھا اسٹیٹمنٹ دے دیں، اچھا اسٹیٹمنٹ دے دیں. بعد میں جو ہے نا، اگر جو بھی انویسٹیگیشن ہے، جو بھی ہے بیسڈ آن انویسٹیگیشن جو بھی ہے، لیٹ اینی ون ٹیکس دا ڈیسیشن. مگر ہمیں کیا حکم، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ پہلا اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے اچھا ہونا چاہیے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفواحش في الدين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم تعلمون. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، اور ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اے ایمان والو، شیطان کے بنقش قدم پر نہ چلو. جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ رہ سکتا. ایک منٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اور اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے بھی کوئی بھی پاک و صاف نہ رہ سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نقشے، یعنی کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے. اور پھر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، بے حیائی سے بے حیائی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے. قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک فحش بے تکلف قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں میں فحش، زبان پر فحش، اور بعض وقت گندی گالیاں، الٹی سیدھی جو ہے نا باتیں. تو جب تک اس سرزمین پر فحش قائم نہیں ہوگا قیامت قائم نہیں، یعنی فحش عام نہ ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي، پاک دامنی اللہ سے مانگا کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ انسان پاک سیرت بنا دے تو پاک دامنی. اللہم انی اسألک الصحۃ عفۃ وامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. انشاءاللہ آج دعا ہم پڑھیں گے. تو کیا ہے، اللہ سے پاک دامنی کا جو ہے سوال کرنا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ خیرات نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بیسیکلی یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کانٹیکس میں نازل ہوئی کہ ہوا یہ کہ مستہ جو تھا، یعنی کہ وہ بھی مسلمانی تھے، مسلمانوں سے تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور بہت وہ تھے، محتاج تھے وہ، اور پھر ان کے اخراجات کی ساری ذمہ داری ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی پر تہمت لگاتے ہوئے دیکھا، اور اس تہمت میں کیا تھے کہ بہت پیش تھے، ٹھیک ہے، تو اس تہمت میں یعنی کہ اگر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک فطری عمل تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی کہ یہ بیٹی کا انہیں صدمہ بہت لگا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آئندہ سے میں انہیں کوئی نان نفقہ نہیں دوں گا۔ آپ بہت تکلیف میں تھے، آپ کو بہت درد تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ کو بہت رنج تھا اور آپ نے قسم کھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، تو فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ سر تسلیم خم کر دیا اور دوبارہ مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا عہد کر لیا، بلکہ پہلے سے زیادہ انہوں نے مستہ کو دینا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبان، ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق مبین، اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ القبیثات للقبیثین والقبیثون للقبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے بکتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اور اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو گے۔ یعنی کہ کسی کے گھر آپ جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اور بعض وقت آپ جب یہ بھی پتہ ہے کہ دروازے کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، انٹرنس پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل پتہ ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو، آپ تھوڑا سا سائڈ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وہی سنائی ہے کہ جو پتہ ہے کہ دوسروں کے جو ہے نا گھروں میں تاک جھوک کرتا ہے، یعنی دیکھتا ہے لوگوں کو، جو ہے نا دوسروں کے گھروں میں جو ہے یہ جھانکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کی آنکھ پھوڑ دو۔ جو بیسیکلی گھر کیا ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ہوتا ہے، ایک پرائیویسی کی جگہ ہے، تو وہاں پر لوگوں کی پرائیویسی میں آپ انٹرفیئر مت ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ
وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اسے خوب جانتے ہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ اور البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں، جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، غض البصر، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں پس رکھنے کا حکم جیسے مومن مردوں کو ہے ویسے مومن عورتوں کو بھی ہے۔ جیسا کہ ان میں یعنی کہ پچھلی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے کہ نگاہیں یعنی کہ کس طرح نگاہیں نیچے رکھنا، اور یہ اس کا کیا مطلب اصل وجہ ہے۔ بیسیکلی نگاہیں زنا کو آفر کرتی ہیں، زنا کا پہلا دروازہ کھلتا ہے آنکھوں سے، تو اس لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یا اگر غلطی سے یعنی کسی چیز پر آپ کی نظر چلی گئی، وہ ناپاک اور گند تھی، مگر کیا ہے کہ دوبارہ اس نظر کو نہ لے جائیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وإخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مومن عورتوں سے خطاب ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر خود جو ظاہر ہو جائیں، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنا بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے خاوند باپ، خاوند کے باپ، سسر یعنی بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کے وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہو، گویا کہ یہ ہوتے نا کہ ہجڑے، اور جن کو کیا ہے کہ اچھا ہجڑوں میں بھی جن میں زیادہ میل ٹریٹس اگر زیادہ ہو، یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض جو ہجڑے ہوتے ہیں ان میں میل اور فیمیل ٹریٹس ہوتے ہیں، اگر ان مردوں میں اگر میل ٹریٹ زیادہ ہو تو ان سے پردہ کرنا چاہیے، ان سے پتہ ہے کہ جو حجاب کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس سے جو ہے نا ان سے پوشیدہ ہونا ہے۔ ہاں اگر ان مردوں میں عورتوں کا ٹریٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کی جو ہے نا کیریکٹرسٹک زیادہ ہو، تو ایسے لوگوں کے سامنے جو ہے آنا جو ہے جائز ہے۔ تو یہاں پہ عورتوں کی حاجت نہ رکھتے، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہو، یعنی کہ کون سے لڑکے جو چھوٹے بچے ہیں،
جو چھوٹے بچے ہیں جو ان کے سامنے انہیں کچھ نہیں پتا، تو ایسے بچوں کے لیے ابھی یہاں تو 6-7 سال کا بچہ جو ہے اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے، تو اپنی اونیوں کو جو ہے نا اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک سطر کا حکم ہے، ایک حجاب کا حکم ہے، اور یہاں سطر کی بات ہو رہی ہے. ایون ایٹ ہوم آپ کس کس کے سامنے جو ہے آپ بے حجاب ہو سکتے ہیں. اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی زمین پر، خیر اس زمانے میں تو پائل پہنتے تھے لوگ، ابھی تو کیا ہے کہ ہائی ہیل، جس کا پتہ چلتے ہوئے آواز ٹھک 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 آواز، اور پھر پتہ ہے خاص قسم کی چلن، ان تمام چیزوں سے یہاں پہ منع. اگر چاہتے ہو تم اللہ سے فلاح ہو تو ان جاہلیہ، ان دور یعنی کہ اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے جو غلطیاں ہو چکی اس پر توبہ کر لیں. اور اس توبہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ ختم ہو جائیں گے اور تم کامیاب ہو جائے. کامیابی کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ جو ہے نا انکہ الایامہ، یعنی کہ بعض وقت طلاق شدہ ہوتے ہیں، بیوہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو ہے نا جلد از جلد جو ہے نا ان کی شادی کر دیں. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہاں اگر محتاجی کا ڈر ہے تمہیں تو نکاح کیا ہے کہ انسان کو غنی کر دیتا ہے. اگر کسی کے لیے رزق کی تنگی ہو، اگر رزق کی تنگی ہو تو اس کا بیسٹ علاج کیا ہے؟ نکاح کر دیں، کیونکہ نکاح کی بدولت اللہ تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ رزق میں کشادگی پیدا کرتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إن أردنا تحسنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحیم. اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتب کرنا چاہے تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتب کر لو، یعنی کہ انہیں ریلیز کر دو، اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو. یعنی کہ غلام ہے تو ان کی آزادی ہی کیا ہے؟ ان کا حق مہر ہے، انہیں آزاد کر دو اور بلکہ ان سے نکاح کرو. اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو. اس زمانے میں لونڈیوں سے کیا ہے کہ یہ زنا اور فحش کا کام کرواتے اور اس سے جو ہے وہ ان کی ایک بزنس تھا، ان کی ایک کمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان لونڈیوں کو پریشرائز نہ کرو کہ وہ بدکاری پر جو ہے نا مجبور ہو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کرتی ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور پیچھے احکامات، اور سورۃ نور کا بالکل یعنی کہ مڈل یعنی کہ وسط
والا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ ہی آسمانوں اور نور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو۔ طاق کیوں رکھا جاتا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسا جو ہے بند، جو یعنی کہ بند جگہ میں چراغ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ وہ چراغ اچھی طرح جل سکیں۔ یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہے، اور وہ فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، اور وہ درخت کیسا ہے؟ جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں۔ یعنی کہ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے یہ ایک واحد درخت ایسی جگہ پہ ہے، فلسطین اور یہ سیریا وغیرہ میں، یعنی کہ ملک شام میں یہ جو ہے نا زیتون کی بڑی بڑی جو ہے نا آپ کو ٹریز نظر آئیں گے۔ تو ان کو کیا ہے کہ شام میں بھی ان پر بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے، اور جو ہے نا صبح میں بھی، یعنی کہ 24، یعنی کہ جتنا وقت سورج ہوتا ہے، سورج کی روشنی ان درخت، یعنی کہ وہ درخت ایسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے، یعنی کہ تیل چمکتا ہے، اگر آگ نہ بھی چھوئے تو وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روشنی اور تیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کیا مثال ہے؟ نور 3 قسم کے ہوتے ہیں: چاند کا نور، آنکھ کا نور، اور علم وحی۔ اور یہاں پہ نور ہدایت یعنی کہ علم وحی، نور ہدایت مومن کے دل میں جو نور داخل ہوتا ہے اس نور کی مثال ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مومن کا دل اللہ کے نور سے معمور ہے۔ مومن کا دل یعنی کہ اللہ کے نور سے جنا بھرپور کیا ہے کہ وہ فطرت، اگر اس کی فطرت سلیم کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ ہاں، اگر اس مومن کو ایک ماحول دے دیں، ماحول دے کے چراغ کو طاق میں، اور پھر اس چراغ کا جو تیل ہے زیتون کا تیل ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مومن فطری، یعنی کہ اس کے اندر اس کی فطرت میں اللہ کی پہچان ہے۔ جب اس کو ماحول مل جاتا ہے، جب یہ وحی الہی کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے تو وہ نور علی نور ہوتا ہے، مومن کے اندر سراپا خیر ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ فانوس کیا ہے؟ یہ ماحول ہے یہ، اور زیتون کا تیل کیا ہے؟ یہ وحی الہی علم ہے، اور ایسا علم زیتون کا تیل خود چمکدار ہے، اور اس چمکدار تیل سے جب جو ہے نا چراغ جلایا جائے تو وہ چراغ میں کتنی چمک۔ تو تیل یہاں پہ کیا ہے کہ وحی الہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں نور ہے، اس کا عرش، اس کا ایمان، اس کی معرفت، اس کی کتابیں، اس کا پیغمبر، سارے کے سارا کیا ہے کہ نور ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ نور علی نور کب بنتا ہے؟ کہ جب انسان کی فطرت سلیم اس رب کی پہچان کرنے لگتی ہے، جب اللہ کی پہچان ہونے لگتی ہے تو آٹومیٹک انسان کیا ہے کہ وہ اندر نور کو پانے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں نور معصیت سے نہیں آتی، گناہوں کا بوجھ، جو گنہگار ہوتا ہے اس کے قریب کبھی نور نہیں آتا۔ پیچھے کیا کہا؟ یہ غض البصر، اور غض یعنی کہ آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو یعنی نیچے جھکائے رکھیں۔ اور پھر بات کیا ہے کہ آیت نور، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ انسان جب حرام سے بچتا ہے نا تو اللہ اس کو نور سے بھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اللہ تعالیٰ نے جس کو نور ہدایت عطا کیا وہ ہمیشہ کیا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے. اور وہ کیسے حق کی تلاش میں ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ ان گھروں کی مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے. ان مساجد میں صبح شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو صبح اور شام. تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ جن کو حق مل گیا وہ حق حاصل کرنے والوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں اللہ کا نام بلند کرتے ہیں اور پھر صبح اور شام تسبیح، اور پھر کیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کر دے. مساجد کیا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر خیر ہو. اور پھر کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو حق مل گیا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے رہیں اللہ انہیں اس کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. یعنی کہ انسان جب گناہ کیا ہے؟ بیسیکلی گناہ رزق کو کم کر دیتے ہیں اور پھر انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب وہ گناہ کا کام یعنی کہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو نور ہدایت جب ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں ہی نعمتیں یعنی اور ان کو بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے. والذین کفروا اس کے برعکس اور ایک مثال اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور وہ مثال کیا ہے کہ ایک دھوکے باز انسان، ایک کافر کی مثال. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبوه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب. اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا. اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. یعنی کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن رہا ہے کافر کی مثال، کافر کی نیکیاں قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگی. اور پھر وہ کیسے ہوں گی؟ سراب یعنی مریج کیا ہوتا ہے کہ دور سے لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے مگر آپ قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہے. تو ان کافر مردوں کی مثال کیسی ہے کہ جیسے وہ قیامت کے دن وہ پچھتا رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے انہیں قرآن اور سنت کے تحت اپنی زندگی نہیں گزاری. یا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد. پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہو جیسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، ایک تاریکی پر ایک تاریکی پڑی ہو. اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکال لے تو اسے بھی نہ دیکھ سکیں، اور جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی
اور پھر کیا ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. اور آسمان اور زمین اور پھر فضا میں پرندے جو پر پھیلائے ہوئے، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور علی نور پیچھے کہا تھا، اب یہاں دل کے اندھیروں کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، اور جہاں دنیا یعنی کہ دنیا جہاں کی ہم جو ہے نا کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے، پتہ نہیں کہ کیا کیا دنیا کی جو ہے نا ڈگری حاصل ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھیں، اگر انسان کے اندر نور نہیں ہے، یعنی اس کتاب کا نور، اس کتاب کی پہچان نہیں ہے، تو وہ دنیا کی ہر ڈگری جو ہے بیکار ہے. یہی ہے نا کہ نور کیا ہے، اسلامک اخلاق. یعنی کہ نور بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کا اخلاق اپنی پرسنالٹی میں لانا ہے. اور جہاں مینرز نہیں ہے تو وہاں علم کا کیا کام. علم جب ہم کہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے کہ انفارمیشن آپ جو ہے نا اپنی پریکٹس میں لے آ رہے ہیں، آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے ایکشن میں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انسان اپنے آپ کو ہائیلی جو ہے نا انٹلیکٹ اپنے آپ کو سمجھ جائے، مگر اس کے اندر اخلاق نہیں، اسلامک مینرز نہیں، تو اس شخص کی مثال ایسے کافر کی ہے. کیا ہے، موج کے اوپر موج، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اپنا ہاتھ خود نہ نظر آئے. اس کا مطلب کیا ہے، یہ جہالت کے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان سب کا طریقہ معلوم ہے. اے انسان، تجھے تیرا طریقہ پتا ہے، تمہیں کیا تسبیح کرنا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. لکن یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی مثال دینے کے بعد نیز آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور یاد رکھو اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کے اجزاء کو آپس سے ملا دیتا ہے، پھر اسے تہہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برستا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اور اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آسمان پر بادل جب ٹکڑے ٹکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں کبھی نہ برستے، اور وہ کون ان بادلوں کو آپس میں ملاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اے انسان، جب تم سکیٹرڈ ہوں گے، جب تم الگ الگ فرقوں اور ٹکڑوں میں بٹے ہوں گے، تو تم ایک مثبت کام کر نہیں سکتے. اگر اس سرزمین پر یہ کیا ہے کہ اس کائنات کا نظام ہے کہ اگر ہم ایک مثبت کام کرنا ہے یا کوئی ایک پازیٹیو جنا چینج پتہ ہے کہ کہیں پر بھی لانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو تمہیں آپس میں اکٹھے ہونا ہے. جیسے یہ بادل جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو کیا ہے کہ بارش کے خطرے بیچ سے، یعنی کہ وہ دوسروں کو، زمین کو جو ہے نا فائدہ پہنچائے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تو ہمیں آپس میں اکٹھے ہونا ہے تاکہ دوسرے لوگ ہم سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا رہتا ہے، بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر اور کچھ 4 پاؤں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہیں، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے کرتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کچھ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع ہو کر چلے آتے ہیں. کون؟ یہ منافقین. یعنی منافقین کیوں ایسے ڈاواں ڈول ہوتے ہیں؟ ایون وی نیڈ ٹو چیک اوور سیلف. ہم کبھی مرضی آیا دین کا کوئی عمل کر لیتے ہیں، کوئی حکم مان لیتے ہیں، مرضی آیا ہم اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے دنیا کی محبت. جہاں محبتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دوسری محبتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ پک اینڈ چوز بہت چلتا ہے. اور دین میں پک اینڈ چوز یہ منافقت ہے. یہ نا لکھ لیں، آپ ایک ہائی لائٹ کر لیں کہ شریعت کو اپنی پسند کے موافق لینا یہ منافقت ہے. جہاں پسند آیا لے لیا، جہاں پسند نہیں آیا چھوڑ دیا. افی قلوبہم مرض. پیچھے دیکھیں منافقت کی بات ہوئی ہے. کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، بیمار ہے؟ ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومنوں کی تو بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. Now look at the comparison. پیچھے منافقین کا ذکر. منافقین اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی شریعت کو کس طرح سے لیتے ہیں، اور یہ مومنین کا عمل دیکھیں. جب انہیں بلایا جاتا ہے یعنی کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ فَلَا قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور منافق اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ.
مطلب قسمیں نہیں بلکہ دستور کے مطابق اطاعت ہے. ہمیں قسمیں نہیں چاہیے, ہمیں تمہاری اطاعت چاہیے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے, یعنی تبلیغ کا, اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو, یعنی اطاعت کے. اور تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچانے والا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی خلافت عطا کرے گا جسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی, اور ان کے اس دین کو مضبوط کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے, اور ان کی رسالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. بس وہ میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. یہاں پہ کی ٹو سکسیس دیا گیا. اگر انسان سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خالص توحید اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لے, اور اگر وہ اس میں کوئی آمیزش یا کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو گویا کیا ہے کہ وہ شخص فاسق ہے. اس نے دین کے حدود, فسق کیا ہے, جو حدود سے باہر نکل جاتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. There are 3 things. اور اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. I want you to highlight this. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. کیا مطلب ترحمون مجھول کا صیغہ ہے یہاں پہ, پیسو وائز. ترحمون تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو یہاں کون ہے؟ اللہ کا نام نہیں ہے یہاں پہ. تو یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, نماز قائم کرتا, زکوٰۃ دیتا ہے, نمبر 1 اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے, اللہ محبت کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل امین, میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل امین آسمان دنیا پر آتے ہیں, فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, تم بھی ان سے محبت کرو. اور وہ فرشتے یہ بات لے کر کیا ہے کہ زمین کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تمہیں جو ہے نا اس شخص سے محبت کرنا ہے. تو اور وہ فرشتے اس شخص کے ارد گرد جو کوئی ہوتے ہیں, جتنے لوگ ہوتے ہیں, ان تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں, اور پھر کیا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اسی لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت, ترحمون, یعنی کہ اللہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ, اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یہاں پہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس میں سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا تھا نا کہ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہاں پہ رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری محبت. اور پچھلے آل عمران میں بھی یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو, تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تو نبی کی پیروی کرو. جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ آٹومیٹک اس سے محبت کرے گا. اور اسی لیے قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پڑھنے کے بعد مگر وہ اخلاق, وہ پرسنالٹی لوگوں کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی. The reason
قرآن تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا پورا سارا قرآن آپ نے پڑھ لیا. کیسے پتا چلے گا؟ اس قرآن کی امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا. کیونکہ ایک صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. اگر صاحب قرآن کو آپ نہیں فالو کر رہے ہیں اور قرآن کو فالو کر رہے ہیں آپ، اور قرآن کو کیسے فالو کر سکتے ہیں آپ جب تک وہ امپلیمنٹیشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ نبی کی جو ہے نا اطاعت لعلکم ترحمون، شاید کہ تم، وہی یہاں پہ لعلکم، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم، نو، اللہ کو کنٹینیوس عمل چاہیے. لعل از واٹ؟ کنٹینیویشن ہے. آج میں نے اطاعت کیا اور کل پتا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا، اور پرسوں کیا، بعد میں جو موت کا وقت آیا تو پتا ہے کہ بالکل میں جو ہے سنتوں سے بہت دور. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں کہ وہ انہیں عذاب نہ کریں. ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعدکم علی بعد کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہو، لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کریں. یہاں پہ اورا کی جمع عورت ہے، مانے جس کا کیا ہے کہ کھلم کھلا بائی سے ننگے ہونے سے. اورا کا مطلب ہے something to کسی چیز کو ایکسپوز کرنا زیادہ مکروہ چیز ہے. تو یہاں پہ 3 جو ہے نا اورا ہیں، 3 ایسے ٹائمنگز یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں جس میں کیا ہے کہ چند لوگوں کو اجازت لے کر آنا ہے. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں استئذان، یعنی کہ ایٹیکیٹس، گھر کے مینرز بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں، مرد، بچے، بڑے چھوٹے، تو گھر کے ایٹیکیٹس کیا ہونا چاہیے. تو ایمان والوں سے خطاب ہے، تمہارے غلام اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہو، لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں. اگر وہ باہر گئے ہیں تو انہیں کیا ہے کہ ایسے ہی نہیں آ سکتے، دروازہ کھٹکھٹائیں، رکیں، اجازت ہے تو اندر آ سکتے ہیں. نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اوقات بتا دیے. اگر وہ گھر میں رہ رہے ہیں، ان جنرل جب آپ باہر سے آئے تو آف کورس ہر ایک کو اجازت لے کر آنا ہے، ایک پرائیویسی ہے. جب آپ سارے گھر میں رہ رہے ہیں تو جیسے کہ غلام ہے اور وہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی انہوں نے پیوبرٹی اٹینڈ نہیں کیا ہے، تو فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، خیلولہ جب کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی تمہارے بیڈ روم میں کب ہم ریسٹ کرتے ہیں؟ فجر سے، یعنی کہ پہلے نہ داخل ہو، اور پھر عشاء کے بعد نہ داخل ہو، یعنی کہ رات کا وقت. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں، اور ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کی بلا اجازت آنے جانے سے نہ ان پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے. جیسے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اوپر آئے، یہ چھوٹے بچے اور یہ جو غلام جو ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اب دوسرا یہاں پہ جو ہے حکم، اور جب لڑکے سنو بلوغ
को पहुंच जाए, यानी जो उनके सने बलो यानी कि प्यूबर्टी अटेंड कर लें, तो वो भी इस तरह इज़न यानी इजाज़त लिया करें जैसा कि उनसे पहले उनके बड़े इजाज़त लेते रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोलकर बयान करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यानी कि अगर आप जो है ना कमरे में हैं, तो क्या है कि जो ऑलरेडी बालिग हो चुके हैं उन्हें चाहिए कि वो इजाज़त लेकर आएँ। वलक़वाइद मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजूना निकाहा फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यदअना सियाबहुन्ना गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना व अन यस्तअफिफना खैरुल लहुन वल्लाहु समीउन अलीम। और जो औरतें जवानी से गुजरी बैठी हों और निकाह की तवक्को ना रखती हों, वो अगर अपनी चादरें उतार कर नंगा सर कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि ज़ेब ज़ीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम अगर वो चादर उतारने से परहेज ही करें तो यही बात उसके हक में बेहतर है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। ये कौन किन औरतों के लिए है? वो औरतें जो बिल्कुल उन्हें होश ही नहीं होता है। ये नहीं है कि जो है ना कि आप 60 इयर्स में भी 70 इयर्स में अच्छे शलवार कमीज पहन के मेकअप लगा के जो है और सर पे बगैर दुपट्टे के, क्योंकि कुरान ने कह दिया है कि अगर मैं चादर ना भी लूं तो मेरे लिए आप जेब जीनत की नुमाइश क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे प्लीज जो है ना, लोग इस आयत को भी पता है, जो बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े लोग इन आयतों का मिस यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बिल्कुल उन औरतों को होश ही ना हो, बैठे हैं तो बैठे हैं, कपड़ा कहाँ जा रहा है, कैसे पहनना है, निहायत बुढ़ापे की तरफ इशारा है। एंड देन देखिए आयत क्या कह रही है कि वस्तफिफना खैरुल लहुन, और अगर यानी कि ये चादर ले लें, अगर ना ही उतारें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। और अल्लाह ताला समी एंड अलीम, सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरज हरजुन वला अलल मरीद हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलु मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति आमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अखवालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीकिकुम लैसा अलैकुम जुनाह अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात में ना अंधे पर, ना लंगड़े पर, ना मरीज और ना खुद तुम्हारे लिए कोई हर्ज है कि तुम अपने घरों से खाना खाओ। यानी कि उस दौर में क्या होते थे, जो अपाहिज लोग होते थे, माशरे के बहुत कमजोर लोग, उनको खाने पीने के आदाब भी नहीं पता, खा रहे हैं तो नीचे गिरा रहे हैं, और पता है कि उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं। यानी कि उन्हें हकीर ना समझो, जो है तो उनको खाना खिलाओ। और अपने बाप दादा के घरों से, यानी कि उनके लिए खाना जायज है किसी। अब उसके बाद आम लोगों के लिए आप किस किस के घर से खाना खा सकते हो, कहाँ कहाँ बिना तकल्लुफ आप जो है जा सकते हो और खा सकते हो। यहाँ पे क्या फरमाया, अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँ और नानी के घरों से, या अपने भाइयों बहनों चचाओं फुप्पियों मामुओं या खालाओं के घरों से खाओ, या उनके घरों से जिनके तुम सरपरस्त हो, या अपने दोस्त के हाथ से खा लो। ना ही इस बात में कोई गुनाह है कि तुम सब मिलकर खाओ, अलाइदा अलाइदा। अलबत्ता जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतम फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। यानी कि अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने आयात तुम्हारे लिए खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम समझ से काम लो।
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لئن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اذن مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں، اور جسے آپ نہ چاہیں وہ ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، آپ دے بھی سکتے ہیں اور نہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا گیا۔ انسان اپنی ذاتی کام کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی یعنی کہ ایک شخص نبی کی مجلس میں ہے، اور اگر وہ کوئی اور نبی کی مجلس، اللہ کے رسول کی مجلس کیسی تھی؟ ہر لمحہ ہر پل کہنا کچھ نہ کچھ خیر جو نا وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے، اجازت کس چیز کی؟ کہ وہ اس مجلس سے جو ہے نا نکل جائیں یا اس مجلس سے باہر جائیں، تو اٹس اپ ٹو یو، آپ کو اتھارٹی دے دی، یا آپ انہیں جانے دیں یا آپ چاہیں تو انہیں روک لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام، آپ کا کام زیادہ امپورٹنٹ۔ اگر وہ انسان مجلس چھوڑ کر جائے گا تو کچھ نہ کچھ دنیاوی کام ہی ہوگا۔ تو جس کام کے لیے، دنیاوی کام کے لیے یہ جا رہا ہے، اس کام سے بہتر یہ کام ہے۔ اور پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے مشن میں ساتھ دیتے ہیں، آپ کے مشن میں ساتھ، اور آپ کے جنا ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور اگین نبی کی دعا کوئی عام لوگوں کی دعا نہیں ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا، یعنی کہ اے مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ اور مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، اور لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، اللہ اکبر، یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آہستہ یہ منافقین، ان کا فوکس کیا تھا؟ ان کے اندر ڈر تھا کہ مسلمان کہیں ہمیں جو ہے نا ہماری ان جو ہے نا منافقت کو نہ پہچان لیں، اور ان ڈر کیا تھا کہ کہیں لوگ ہمیں نہ پہچان لیں، اور ان کا وہ مسلمانوں سے کیوں بنائے رکھنا چاہتے؟ اس لیے کہ دنیا کا فائدہ، کوئی مال غنیمت ہو تو تاکہ وہ انہیں شامل کر لیں۔ اسی لیے ہر وقت ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں جو ہے نا مسلمان ہمیں، یعنی کہ ہمیں غلط نہ سمجھے، کہیں مسلمانوں کے سامنے ہم ایکسپوز نہ ہوں۔ تو یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہوتی تو خاموشی کے ساتھ داخل ہوتے، جب لوگ انگیج ہوتے ادھر ادھر دیکھتے اور آہستہ سے اس مجلس سے کھسک جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نبی کی مخالفت کرے گا گویا وہ مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ رسول کی مخالفت پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اور وعید کہا کہ جو رسول کے طریقے پہ جن کی زندگیاں نہیں ہیں، جس کے رسول کے طریقے پر
جو ہے نا جن کے معاملات نہیں ہیں رسول کے طریقے پہ، جن کی جو ہے ایک معاشرتی زندگی نہیں ہے، تو گویا کیا ہے کہ وہ عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یصیبہم عذاب علیم، الا خبردار سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ تھا سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفرقان، فرقان فرق سے نکلا ہے، یعنی کہ فرقان قرآن کا دوسرا نام بھی فرقان ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اگین سورۃ الفرقان کا بنیادی موضوع توحید، رسالت، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تصدیق، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آغاز بہت ہی خوبصورت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک متبرک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے۔ یعنی کہ بابرکت ہے وہ ذات، یعنی برکت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز میں کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہونا، کسی چیز کا بڑھ جانا، اور کسی چیز کا مسلسل قائم رہنا۔ اللہ کی ذات وہ کیا ہے؟ وہ حی قیوم، بابرکت ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ ذات کیا ہے؟ برکت والی کیوں ہے کہ سراسر فائدہ ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرائیں۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کی ریسپانسبلٹی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یعنی بندوں کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس صورت میں وہ ادب اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ یہ قرآن یعنی کہ اس رسول پر نازل کیا ہے، اور اس رسول کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور وہی ذات جو آسمان اور زمین کے بادشاہی کی مالک ہے، اور جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا، اور یہاں دیکھیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کیوں؟ یعنی کہ ایسے کرو ویسے کرو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود آپ اپنے نبی کا احترام کر کے ہمیں جو ہے نا سکھا رہے ہیں۔ عبدی ہی نزل الفرقان، یعنی کہ یہ کتاب میرے بندے پہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کی جو ہے اس کا احترام کرتا ہوں تو تم بھی احترام کرو۔ عبد کہہ کے نبی کا نام بھی لیا جا سکتا تھا۔ اب دی کیا ہے کہ یہ آنر، اللہ نے آنر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تقدیر، اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دی۔ ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ تقدیر کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ دیتے ہیں، اس کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ نے یہ کائنات کو، آسمان اور زمین کو نہیں بنا، اس سے 50,000 سال پہلے انسانوں کو بنا بھی دیا، تقدیر بھی لکھ دیا۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1 اس کی عمر، نمبر 2 اس کا رزق، نمبر 3 عمل، نمبر 4 وہ متقی ہے یا سعید ہے، اور نمبر 5 تقدیر۔ اسی لیے تقدیر کی جب بات کرتے ہیں نا، کہ یاد رکھیں کہ تقدیر از ون آف دی ایلیمنٹ۔ اب اللہ تعالیٰ سعید اور شقی لکھ دیے ہیں کہ خوش بخت ہوگا وہ بدبخت ہوگا، تو میں کیوں جو ہے اس پہ کام کروں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں تقدیر سے، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں چیز انہیں ملے گی، فلاں یہ دعا کریں گے تو اس دعا سے ان کو وہ چیز ملے گی۔ تو کبھی اسی لیے تقدیر کو جھٹلانا نہیں ہے، اور اس میں بحث مباحث سے بھی زیادہ کرنا کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور الہ بنا ڈالے، جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کرے تو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے یا زندہ کرنے اور مردے کو اٹھا کھڑا کرنے کا کچھ اختیار ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا، اور سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ، یعنی قرآن ان کے لیے کیا تھا؟ ایک سٹوری ٹیلنگ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے گھڑ لیا، یعنی کوئی آ کے آپ کو سنا رہا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے، اور یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ نیز کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا۔ یہ تو رائٹ فرام دا ڈے ون ان کا یہی، کیونکہ وہ رسولوں کو دنیا کے میٹیریل میں تلاش کرتے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہو جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے، یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ ایسا گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحت الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ بڑی برکت والی ذات ہے، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیز دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہو، اور کئی محل دے سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی کہ تم حق کو صرف دنیا کے میٹیریل میں تلاش کرتے ہو۔ بل کذب بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، لیکن بات یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ دراصل
قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو حقیقت کو جھٹلائے ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب وہ دور سے انہیں اپنے شکار کو دیکھ لیں گی، دیکھے گی تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے۔ کیا چیز؟ جہنم۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ ایک تنگ جگہ سے پھینک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے، یعنی جہنم بہت تنگ جگہ ہوگی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی موتوں کو پکاریں گے، ایک موت نہیں، کئی موتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا، اور اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی اعد المتقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے عملوں کا بدلہ، کانت لہم جزاء و مصیرا، ان کے عملوں کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ اور وہاں انہیں جو کچھ چاہیں گے ملے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار کے ذمہ ایسا وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی راہ سے بہک گئے تھے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو خوب سامان زیت دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ مَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَلَا يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ گویا اے کافروں جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، اور پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو کیا تم اے مسلمانوں کفار کے طعن و تشیع پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
تو بیسیکلی یہاں پہ کیا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش نبیوں پر آئی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے سچے مومنوں پر، پھر اس کے بعد عام سے مومنوں یا مسلمانوں پر۔ تو جتنی بڑی تکلیف ہوتی، جتنی بڑی آزمائش ہوتی، اگر اس آزمائش پہ پورے نہ اترنا اتنی بڑی سزا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتصبرون، تم میں سے بعض بعض کے لیے کیا ہے، فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے، یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا محجورا، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا اب ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے اللہ تعالیٰ کے حضور جنا حاضر ہوئیں گے، انہوں نے ڈھیر سارے کام کیے ہوں گے مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ہباء منثورا، یعنی کہ ایک کیا ہے کہ پراگندہ جو ہے تنکے، یعنی کہ تنکوں کے جیسے ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہباء منثورا، غبار، اڑتا ہوا غبار۔ اور اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا۔ یعنی کہ اہل جنت، یعنی کہ ایسا ہوگا کہ حشر کا میدان قائم ہوا صبح، اور پھر یہ دوپہر کے کھانے سے پہلے پہلے سارے بلیور، سارے مومنین، سارے جتنے متقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریلیز کر دیں گے۔ وہ ایسا رہے گا کہ آفٹر اے لانگ تھنک اباؤٹ دیٹ، کہ ایک موت کا جو ہے نا، موت کی اذیت، پھر دوبارہ قبروں سے اٹھنا، حشر کے میدان میں 50,000 سال کھڑے ہونا، اور پھر یعنی کہ ایک دن اتنا لمبا، وہ کتنا اللہ کی جو ہے نا نظر میں ہے وی نیور نو، اور پھر وہاں سے پلسرات، اور پھر جب انسان جنت میں جب داخل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ کئی لمبے سفر سے، کہ وہ کیا ہے کہ قیل اللہ، یعنی دوپہر کا کھانا، یعنی قیل اللہ کی طرح جو ہے اس کو ایک فیلنگ ہوگی جنت میں۔ وہ احسن مقیلا، بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوپہر کو آرام کیوں کہا؟ کیونکہ ٹائم دوپہر کا وقت، لنچ کے بعد یہ کیا ہے کہ خیل اللہ کریں گے ان جنت میں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، کاش میں نے اپنی عقل سے کام لیا ہوتا، نہ کہ دوسروں کی باتوں پہ چلتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پچھتاوا ہوگا انسان کے لیے کہ اے کاش میں فلاں کو دوست بنایا ہوتا۔ نو، یہاں پہ دوستوں کا بہت امپورٹنٹ رول۔ یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ
ہی اپنی جو ہے نا روش اختیار، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کی مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت میں چھوڑ جانے والا ہے. اور رسول وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے کہ قرآن، میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس نے قرآن کو یعنی کہ ایسے دوست اختیار کیا، ٹھیک ہے، کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. مہجورا، کیا مطلب مہجورا؟ کمپلیٹلی چھوڑ دینا، قرآن کو ان امپورٹنٹ سمجھنا. ٹھیک ہے. اکثر ہم کیا ہے کہ اکثر جب ہم اسکولز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف یہ بات آتی ہے کہ قرآن اور سنت کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو اصل چیز پڑھائیں، آپ گرامر بھی آنی ہے بچے کو، سوشل اسٹڈیز بھی آنی ہے، مگر ان تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس بچے کی اخلاقیات پر فوکس کریں، کیونکہ قرآن اخلاق کو سنوارتا ہے. اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ ایون اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن سمجھنے لگے، یعنی کہ قرآن پڑھتا تھا مگر اس قرآن کو دل میں نہیں لے جاتا تھا. اور بعض وقت قرآن کے مخصوص صورتیں یاد پڑھتے ہیں، پورے سارے قرآن کو نہیں. قرآن کو چھوڑنا کیا ہے کہ یاسین پڑھ لیں اس لیے کہ رزق کی کشادگی ہے اور حیات کی درازی ہے. سورۃ الواقعہ پڑھ لیں، لڑکیوں کو دے دیں تو شادی ہو جائے گی. یعنی کہ اس طرح سے پک اینڈ چوز کرنا، یہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے جو ہے نا ایسی بات سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. اور آپ یعنی کہ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کا ایک دشمن ہوتا ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اللہ تعالیٰ کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ایک بارگی ہی رسول پر کیوں نہ اتارا گیا. بات ایسی ہی ہے، اور میں اس لیے کہ ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے جائیں، اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں. یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی کہ قرآن کا یہ تھا کہ قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا. ان کا اعتراض تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، یہ قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنا آہستہ سے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ دل کو مضبوط کریں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اور پھر کیا ہے کہ قرآن کو کیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اور پھر قرآن کیا ہے کہ عمل کی کتاب ہے،
پھر ہم لوگ کیا ہے کہ قرآن کو تبرک بنا لیتے ہیں. تو انسان قرآن کے ساتھ جیسے جیسے معاملہ کرے گا اسی طرح قیامت کے دن جو ہے نا اس کو حاصل ہوگا. اور جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے اس کی قبر میں قرآن کیا ہے، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آتا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور اس لیے بھی کہ جب بھی یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال اعتراض لائے تو اس کا ٹھیک اور برشتہ جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں. یا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. ایسے لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے. اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہے، زیادہ گمراہ کرنے والی جگہ ہے. تو جو شخص پاؤں پر چل سکتا ہے یا وہ یعنی کہ جیسے بھی ہے اس شخص کو کیا ہے کہ ایک اس راستے سے گزرنا ہے اور وہ جہنم میں کیا ہے اوندے منہ گرا دیے جائیں گے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا. وَقُلْنَا ذَهَبَ إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اور پھر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا اور ان سے کہا کہ اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا. تو ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں سورۃ الفرقان. اور کیونکہ اب یہاں سے انبیاء کے جو ہے حالات، پیچھے قرآن کی بات ہوئی. قرآن جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کا چھوڑنا ایسا نہیں کہ آپ کمپلیٹلی اس کو بین کر دیا. قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، آپ قرآن کی محفل میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی عربک کی آیت کیا کہہ رہی ہے. اور پھر قرآن کو جو ہے نا مخصوص جو ہے نا جگہوں پر اور مخصوص اوقات پر کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، تو قرآن کا اصل مقصد یہ تھوڑی ہے. قرآن کا اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی ذاتی، سب سے پہلے اپنی ذات اور پھر اس کے بعد اٹھ کر جو ہے دوسروں کو. تو قرآن کیا ہے کہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور قرآن ہی انسان کے لیے کیا ہے آخرت میں عذاب کا ذریعہ ہے. چوائس از ours کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. حبك احب الاشياء الي وجعل خوفك اخوف الاشياء الي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خلاف، ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی درجات میں رکھ دے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.